والصلاة والسلام على من كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ پاک محبوب دانائی غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر شوق و محبت کی وجہ سے شوق و محبت کے ساتھ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے. رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ جاری و ساری ہے. کوشش کر کے دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ درود پاک کی بھی کثرت کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نفل عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے. عام دنوں میں سبحان اللہ کہیں تو 1 بار اور رمضان المبارک میں 1 بار سبحان اللہ کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح درود شریف بھی ہے کہ درود شریف عام دنوں میں بھی برکتیں دیتا ہے اور رمضان المبارک میں اگر کثرت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اور زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی سوقه و بیته 20 درجۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کا بانماز بجماعت نماز پڑھنا اس کا ثواب گھر میں یا بازار میں پڑھی گئی نماز سے 27 درجے زیادہ پڑھ کر فضیلت کا کام ہے. یعنی اگر بندہ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ 1 نماز کے بدلے اس کو 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر بندہ گھر میں نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، بازار میں نماز پڑھتا ہے بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ جو اس کو 1 نماز کا 27 درجے والا ثواب ملنا تھا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا. پھر فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ. یہ اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی بھی وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے اور صرف مسجد جانے کی نیت سے وضو کرے، مسجد جانے کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا لا ينهزه الا الصلاة فلم يخطو خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فرمایا بندہ گھر سے وضو کر کے چلے اور وضو کر کے چلنے میں صرف مسجد کی حاضری مقصود ہو، وضو کرنے میں اس کا ارادہ یہ ہے کہ مسجد جا کر نماز پڑھنی ہے، تو بندہ مسجد جانے تک جتنے قدم اٹھائے گا اللہ ہر قدم کے بدلے اس کو نیکی عطا فرمائے گا. وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. اور اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کی 1 خطا کو معاف فرمائے گا حتیٰ کہ مسجد میں چلا جائے. وَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. فرمایا پھر جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے
اور مسجد میں پہنچ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے کہ کب جماعت کا وقت ہو اور میں نماز پڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا انتظار کرنے میں بھی اس کو نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک ہے نماز پڑھنا، ایک بندہ مسجد میں ٹائم سے آ کر بیٹھ گیا اور بیٹھنے کی نیت یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھوں گا، اب اس کا مسجد میں بیٹھنا بھی ایسا ہے گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ پھر مزید فرمایا وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور جب تک کسی کو تکلیف نہ دے اور جب تک بے وضو نہ ہو، تو اللہ کے فرشتے اس نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل اس نماز کا انتظار کرنے والے پر رحم فرما، یا اللہ عز و جل اس نماز کا انتظار کرنے والے کی مغفرت فرما، یا اللہ عز و جل اس نماز کا انتظار کرنے والے کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ ساری فضیلتیں اس بندے کو ملتی ہے جو گھر سے چلے، ممکن ہو تو وضو کر کے چلے، نماز کی نیت سے چلے، تو گھر سے لے کے مسجد تک جتنے قدم اٹھا کر آئے گا اللہ پاک ہر قدم کے بدلے نیکی عطا فرمائے گا۔ گھر سے لے کے مسجد تک جتنے قدم اٹھا کر آئے گا اللہ پاک ہر قدم کے بدلے ایک خطا کو معاف فرمائے گا۔ اور پھر جب یہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائے گا، مسجد میں آ کر نماز کا انتظار کرے گا، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے یا اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ اس بندے پر رحم فرما، یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما۔ یہ فضیلت ہے کوئی شخص کے لیے جو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر شروع میں نے بات عرض کی، رمضان المبارک میں نفل اگر بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ فرض پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرضوں کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر بندہ رمضان المبارک میں عبادت کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو برکتیں اور رحمتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی ہے، جس طرح رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان میں نمازوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، رمضان میں ذکر کرنے کا، تسبیح کرنے کا، تلاوت کرنے کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر رمضان میں کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ بھی بڑھا کر ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ثواب میں اضافہ ہے تو بندہ اگر برائی کرتا ہے تو برائی بھی اسی حساب سے اس کے نامہ اعمال میں اکاؤنٹ ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نے حدیث پاک میں سنا کہ جو بندہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھے پاک میں 25 درجے، اور ایک حدیث پاک میں 27 درجے، یعنی بندے کو جماعت سے نماز پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ثواب ملتا ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیے، بندے کو پتہ لگے کہ میں نے کوئی سامان جو بیچنا ہے یہ اگر پاکستان میں بیچتا ہوں تو مجھے 100 روپے کے حساب سے بیچنا پڑے گا، لیکن یہی سامان میں کسی ذریعے سے باہر جا کر بیچتا ہوں، دبئی، سعودی عرب وغیرہ میں بیچتا ہوں، تو یہی 100 روپے والا سامان وہاں پر 2700 کے بدلے میں ان کو بیچنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو بندے کی یقیناً یہی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے، معاملہ کر کے، سیٹنگ بنا کر اپنا یہ جو پاکستان میں 100 روپے کا سامان بک رہا ہے اور دوسرے ملک میں جا کر یہی سامان مجھے 2600 روپے کا مزید فائدہ دے رہا ہے، 2700 کا بک رہا ہے، اگرچہ سمندر پار کر کر بھی جانا ہو، اب اس کی کوشش یقیناً یہ رہے گی کہ میں 100 کے بجائے 2700 کے بدلے
میں بیچ دوں، میں 100 نفع لینے کے بجائے 27 درجے بڑھ کر زیادہ نفع لے لوں۔ تو یہی حال فرمائے نماز کا ہے کہ بندہ اکیلے نماز پڑھے تو 1 نماز کا ثواب ہے، لیکن اگر جماعت سے پڑھے تو اللہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب دنیا کا مال بیچنا ہو، دنیا کی قیمت لینی ہو، دنیا کا نفع لینا ہو، اور ہمیں پتہ لگے کہ فلاں جگہ پر جا کر اس مال کی قیمت میں 5-7 گنا نہیں 27 گنا اضافہ ہو جائے گا، اور یہاں پر رہتے ہوئے 1 گنا اضافہ مل رہا ہے، 1% منافع مل رہا ہے، فلاں جگہ پر جا کر بیچوں گا 27% مجھے منافع ملے گا، تو ہماری اولین کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس مال کو اس جگہ جا کر بیچیں جہاں پر 27% اضافہ مل رہا ہے۔ تو نماز کے اندر بھی اولین کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نماز کو باجماعت پڑھے تاکہ اللہ 27 درجے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ موت آ گئی تو زندگی ختم ہو گئی، موت آ گئی تو انسان کے نامہ اعمال کا سلسلہ رک گیا۔ اب اس فرمان عالی شان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم نماز باجماعت ادا کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ 40 دن تک وظیفہ کریں گے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا، اور میں سے ایک برکت کیا ہوگی، یہ وظیفہ اگر 40 دن تک کیا اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ مطلب پہلی تکبیر جب امام نماز شروع کرتا ہے، فرمایا جس نے 40 دن تک باجماعت تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی اللہ اس کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اس کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفاق کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ کس کے لیے جی؟ جو بندہ 40 دن تک، اب مشکل کام نہیں ہے 40 دن تک باجماعت نماز، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ رمضان المبارک کی اعتبار سے ہی اگر چلو پہلے پابندی نہیں تھی، رمضان المبارک میں پابندی کی، 10 روزے تقریباً گزر چکے، 10 روزوں سے لگاتار نمازیں پڑھتے آ رہے ہیں، ایک بھی نماز نہیں چھوٹی، ایک بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی، تو اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے ہمت مار کے 40 کا عدد پورا کر لے۔ فضیلت کیا ملے گی؟ فرمایا جو بندہ 40 دن تک 5 نمازیں پہلی تکبیر کے ساتھ پڑھتا رہے اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا۔ پھر قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک نماز برے کاموں اور برائی سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ ایک بندہ کسی عورت پر عاشق ہو گیا، عورت شادی شدہ تھی، جب تک اسے برداشت ہو سکا اس نے برداشت کیا، اور آخر کار اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اس نے خط لکھ دیا، لو لیٹر لکھ دیا، اور اس عورت تک کسی بھی ذریعے سے پہنچایا۔ اب وہ عورت شادی شدہ تھی، سمجھدار بھی تھی، اور اس کے خاوند کو اس پر بھروسہ بھی تھا، اس نے وہ خط اٹھا کر اپنے خاوند کو دے دیا، کہا جی اس طرح کا معاملہ ہے۔ خاوند بھی سمجھدار تھا، لڑائی جھگڑے کے علاوہ اس نے سمجھداری سے مظاہرہ کیا، سمجھداری کا کام لیا۔ اس نے کہا جی تم اس بندے کو ریٹن خط لکھو، اور اس ریٹن خط میں یہ لکھنا ہے کہ میں تمہارے ساتھ بات چیت اور ملاقات کروں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے، یہ شوہر جو خود تھا یہ امام تھا مسجد میں، کہا جی شرط یہ ہے کہ 40 دن تک فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ 40 دن نماز پڑھنے کے بعد پھر تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ دیکھیں گے۔ اب اس عاشق کو جب اپنے محبوب کی طرف سے یہ ریٹن میں خط ملتا کیا نہ مرتا، اس نے محبوب کی بات مانی اور 40 دن تک نماز پڑھتا رہا۔ 40واں دن جب مکمل ہوا، 40 دن کے بعد جو ملاقات کی جگہ مختص تھی اس جگہ پر سے جب گزر ہوا، عورت وعدے کے مطابق کھڑی تھی، عورت کے پاس سے گزرا، اب یہ نظر اٹھا کر دیکھتا نہیں ہے بلکہ نظر جھکا کر کہتا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ کہا جی معاملہ کیا ہوا؟ کہنے لگا نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ نے میرے اوپر ان رازوں کو کھول دیا ہے کہ اللہ کے ان رازوں کے آگے تیری اور دنیا کی محبت کچھ بھی حیثیت نہیں کرتی۔ یعنی 40 دن کی محبت نے، 40 دن کی نمازوں نے
اس نماز کی برکت نے میرے دل سے تیری اور دنیا کی محبت کو ختم کر کے اللہ کی محبت کو بسا دیا ہے. میرے دل میں نمازوں کی محبت کو بسا دیا ہے. میرے دل میں رب کی فرما برداری کو بسا دیا ہے. مجھے نیکی اور گناہ کا احساس ہو گیا ہے. لہذا وہ جو 40 دن پہلے میں نے تیرے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا تھا میں اس سے توبہ کر چکا ہوں اور اپنا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ لگا چکا ہوں. یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اب رمضان المبارک میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو برائیوں سے باز نہیں آتے. میں نے شروع میں بات بیان کی جیسے رمضان المبارک میں اضافہ ہوتا ہے نیکیوں کا اسی طرح گناہوں کا بھی اضافہ ہوتا ہے. پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے جا رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک پرندہ سمندر کے کنارے پر پہلے وہ اپنے آپ کو سمندر کے کیچڑ میں گندا کرتا ہے. اپنے پورے جسم پر سمندر کا کیچڑ لگاتا ہے. اس کے بعد سمندر کے اندر جا کر غوطہ لگاتا ہے تو اس کا کیچڑ اس کے جسم سے اتر جاتا ہے. تقریباً 5 بار وہ یہ عمل کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین آتے ہیں. آپ نے جبریل امین سے پوچھا ہے اے جبریل یہ معاملہ کیا ہے؟ جبریل امین فرمانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے اے حضرت عیسیٰ یہ امت محمدیہ کے ایک امتی کی مثال ہے. جب یہ پرندہ اپنے آپ کو مٹی میں گندلا کرتا ہے اپنے جسم پر مٹی لگا لیتا ہے اس کا جسم گندا ہو جاتا ہے اور پھر دریا میں جا کر سمندر میں جا کر غوطہ لگاتا ہے اس کا جسم صاف ہو جاتا ہے. فرمایا امت محمدیہ کا امتی ایسا ہی ہوگا کہ سارا دن گناہ کر کے سارا دن نافرمانیاں کر کے اس کے اوپر جب گناہوں کی میل کچیل چڑھ جائے گی اور اس کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد وہ گناہوں سے ایسا ستھرا ہو جائے گا جیسا پرندہ سمندر میں ڈبکی لگانے کے بعد ستھرا ہو جاتا ہے. یعنی بندہ اس حال میں مسجد میں آئے گا کہ اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ ہوگا لیکن جب مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے گھر کے آگے سے نہر گزر رہی ہو اور دن میں وہ 5 مرتبہ اس نہر کے اندر غسل کرے کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہتا ہے؟ عرض کرنے لگے صحابہ حضور نہیں اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہتا. فرمایا یہی مثال نماز پڑھنے والے کی ہے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر کوئی بھی گناہوں کا میل باقی نہیں رہتا. یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر بندہ فجر کی نماز پڑھے با جماعت فجر سے لے کر ظہر تک اس سے بعد تقاضے بچنے جو خطائیں ہو گئی پھر ظہر کی نماز با جماعت نماز پڑھتا ہے فجر سے ظہر کے درمیان جو اس سے گناہ ہوتے ہیں اللہ نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر ظہر کے بعد عصر کی نماز کا وقت آتا ہے عصر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے. اب ظہر سے لے کر عصر کے درمیان اس سے جتنی خطائیں ہوتی ہیں اللہ عصر کی نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے اس کی وہ خطائیں معاف فرما دیتا ہے. پھر مغرب کی نماز با جماعت پڑھتا ہے عصر سے لے کر مغرب کے درمیان اس سے جو خطائیں ہوتی ہیں مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ ان تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. پھر مغرب کے بعد عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے عشاء کی نماز پڑھنے کی وجہ سے مغرب سے عشاء کے درمیان جو خطائیں ہوتی ہیں اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور پھر اگلے دن فجر کی نماز دوبارہ جماعت سے پڑھے عشاء سے لے کر فجر تک اگر خطائیں ہو اللہ ان خطاؤں کو فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے. یعنی بندہ نمازیں پڑھتا رہے 5 وقت کی پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو اس سے معاف فرماتا چلا جاتا ہے. اور فجر کے اندر کئی مرتبہ پریشانی بن جاتی ہے آنکھ نہیں کھلتی. اس کی وجہ بھی سنیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پیچھے اس کی گدی میں 3 گرے لگا دیتا ہے. حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. انسان جب سوتا ہے شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ لگاتے وقت یہ کہتا ہے ابھی سو جا ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے ابھی سو جا ابھی نماز ابھی بڑی رات پڑی ہے
ابھی سو جا بھی رات بہت لمبی ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جب بندے کی رات کے وقت میں آنکھ کھلتی ہے, فجر کے وقت میں آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, ان 3 گروں میں سے ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر وہ اٹھتا ہے, اٹھ کر نماز کے لیے وضو کرتا ہے, دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. پھر وہ اٹھ کر نماز پڑھتا ہے, تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. اور وہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ حشاش بشاش ہوتا ہے, اور اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے جسم پر غنودگی اور سستی تاری رہتی ہے. اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے, دیکھیں رب کتنا کریم ہے, اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے, کوئی اور کام نہ کرے, حدیث پاک کا مفہوم, عشاء کی نماز پڑھی با جماعت, پڑھ کر سو گیا, کچھ بھی نہیں کیا, عشاء پڑھ کر سو گیا, اللہ با جماعت عشاء پڑھنے کی برکت سے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. کتنے کمال کی بات نہیں, کتنا کریم ہے رب. بندہ نماز پڑھے صرف, اور کوئی عمل نہ کرے, نماز پڑھے, پوری رکعتیں ادا کرے اور سو جائے. فرمایا اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب. بندہ تو سو رہا ہے لیکن نماز کی یہ برکت ہے. فرمایا نماز پڑھ کر اگر تو سوئے گا اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر اگلی سٹوری کیا ہے, فرمایا اگلے دن اگر فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھتا ہے, حقیقتاً رات کو, ظاہراً رات کو سو کر گزار رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی عشاء اور فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی وجہ سے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. حقیقتاً ظاہراً بندہ سو رہا ہے لیکن جماعت سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو آج کا موضوع یہی تھا. مسلم شریف کی میں نے حدیث پاک شروع میں آپ کو سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب گھر سے نکلتا ہے, وضو کر کے نکلتا ہے, خالصتاً نماز کے لیے نکلتا ہے, اللہ ہر قدم کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے, ہر قدم کے بدلے ایک خطا اس کی بخش دیتا ہے. اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے, بیٹھتا ہے, ابھی جماعت کا وقت ہوتا ہے, بیٹھ کر جماعت کا انتظار کرتا ہے, اللہ اس بیٹھنے کو بھی نماز کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور پھر وہ جو نماز پڑھ لیتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد بھی ذکر کرتا ہے, اب اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما, یا اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما, یا اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کی بارش عطا فرما. تو فرشتوں کی دعاؤں سے حصہ لینے کے لیے کوشش کریں. اذان ہونے سے پہلے ہی ممکن ہو تو, وگرنہ اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر وضو کریں. گھر سے وضو کر کے آئیں تو یہ فضیلت بھی ملے گی کہ جتنے قدم چل کر جائیں گے انشاءاللہ نیکیاں ملیں گی. وگرنہ مسجد میں آ کر وضو کریں اور پہلی فرصت میں آ کے نماز سنت اور نوافل ادا کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا